زور سے سنیوں کا بادشاہ. اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کل کو مولوی کہے گا کہ اتنا کہہ دینے سے ہو جاتا ہے، دلیل کیا دی؟ میں نے کہا بخاری شریف. قسم لگے وابیوں کو اگر بخاری نہ نکالے، نکالو اپنی اپنی جگہ. او سلفی ہو، سلفی بنتے پھرتے ہو. سلفی نہیں ہو تم، سلفے ہو. سلفی تب بنو جب بزرگوں کا دم تمہارے ہاتھ میں ہو. سلف سے تعلق کیا ہے تمہارا؟ خدا کے بندو بخاری اٹھا کے دیکھو. میں اللہ کا عالم ہوں. عالم سے عالم بڑا ہوتا ہے، علماء سے پوچھو. سب سے زیادہ تو علم جب کوئی جانے نا، علم دوسرے لفظوں میں صغرا میں بھی لکھا ہے، یعنی ابتدائی سبق آپ کو سنا دو. کیا کہ علم معلوم کا ہی نام ہے. وہ صورت ذہنیہ جو اپنے معلوم کو دوسرے افراد سے ممتاز کرے اس صورت کو علم کہتے ہیں. پہلا سبق یہی ہے نا حضور. پہلا سبق سنا رہا ہوں آپ کو قاعدے کا. یہ کوئی علم جھاڑنے والی بات ہوتی تو کوئی سلم کی بات تھا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علم تو معلوم ہی کا نام ہے. اب سنو اعلی حضرت کا جملہ سرکار کی شان میں اگر سمجھ سکو تو. اعلی حضرت فرماتے ہیں علم تو معلوم ہی کو کہتے ہیں. اب جس کا علم زمین کا، وہ زمین کا عالم، اور زمین بھی محدود، اس زمین کے عالم کا علم بھی محدود. کسی کے پاس پانی کا علم اگرچہ سمندروں جیسا ہو پھر بھی محدود. جو پانی کا علم رکھتا ہے اس کا علم محدود، کیونکہ اس کا معلوم محدود. جو ہواؤں کا عالم ہے ہوائیں بھی محدود اور اس عالم کا علم بھی محدود. لیکن جو عالم ہے اللہ کا، اللہ بھی لامحدود اور اللہ کے عالم کا علم بھی لامحدود ہوتا ہے. سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جہان عشق مصطفیٰ، جہان عشق مصطفیٰ، جہان عشق مصطفیٰ. سنیوں کا بادشاہ فیضان رضا. اور سنو یہ تو ہوا مسئلہ اور اس میں ہے بڑی گہرائی. لیکن فاضل بریلوی کے صدقے جاؤں، اینے سارے مولوی جتنے پھنس کے مر گئے. میں کہ غلام خان تیرا یہ حال کیوں ہے؟ آخر سمجھ ہی نہیں آئی. میں کہ تینوں سمجھ ہی نہیں آئی. اگلیاں مسئلہ سارا بیان کر کے سوچیا اور میری قوم تو بڑی ان پڑھ ہے، انہوں سمجھ کی میں آ گئی لا محدود اور محدود اور علم محدود اور علم معلوم کر کر کے ساری گل تخیر سوچیا اور میری جماعت نو سمجھ کی میں آئے گی. ہائے ہائے. تو پھر دو لفظوں میں کہانی مکا دی. اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. 200 صفحہ لکھ کے سوچا میری قوم تو بڑی ان پڑھ ہے. احمد رضا ان کو سمجھ کیسے آئے گی؟ تو اتنی بڑی بات کر گئے. علم کیا ہے، معلوم کیا ہے، محدود کیا ہے، لامحدود کیا ہے. اعلی حضرت نو اے داد دیو نا بس تہاڈی نری انہاں عالماں دی رعایت نہیں رکھی، ان پڑھاں دی رعایت رکھدے ہن ساڈے جے لہجے وچ گل کر گئے نے تاکہ کچھ چاشنی تسی بھی حاصل کر لو. یا رسول اللہ اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، اور کوئی
غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اے سونیا کملی والے اے نکیاں موٹیاں غیباں دی کی مجال ہے کہ تیرے کولو چھپن، جد ساریاں تو بڑا غیب رب آپ تیرے کولو چھپ کے نہیں دیا تے اور کوئی غیب تے تیرے کولو چھپیا رہ سکدا؟ او کھچ کے آنکھوں سنیا غیب رہ سکدا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا بادشاہ۔ حضرت احمد ابو الخیر مرداد کو جب 2 گھنٹے میں مغیبات خمسہ کی ایک جھلک دکھائی ہے، میں نے صرف ایک صفت کی، 2 گھنٹے میں پوری باس کو جب شامل کیا، سینکڑوں صفحات عربی کے ارتجالن بداحتن پیش کر دیے اور علماء عرب سے داد لی، ان کی زبان ہے، لکھے، اور لکھنے کے بعد حضرت رو رہے ہیں سن کے، شیخ مرداد مکی رو رہے ہیں سن کے، اس موقع پر تحسین وہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ادب دیکھو، امام اہل سنت دونوں ہاتھ بڑھاتے ہیں ان کو گھٹنوں کو چھونے کے لیے، پیچھے کر لیے، فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ ہم مکہ میں بیٹھے ہیں، مکہ میں بیٹھے خادمان دین ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ کی عظمت کے لیے وہ انمول موتی ہمیں نصیب نہ ہوئے جو احمد رضا ہندی کو نصیب ہو گئے۔ عظمت مصطفیٰ میں جب تم اتنے انمول موتی لائے ہو تو آج مرداد مکی تم سے گھٹنے نہیں چھونے دے گا، تمہیں نہیں چھونے دے گا، بلکہ انا اقبل ارجلکم وانا اقبل نعالکم، آج دل چاہتا ہے تیری جوتیاں بھی چوم لوں، تیرے پیر بھی چوم لوں۔ عجیب شخصیت ہے بھائی، لیکن علم جفر کی بات کرتا ہوں، تکسیر کی بات کرتا ہوں، حیت کی بات کرتا ہوں، ہندسے کی بات کرتا ہوں، لوگارسم کی بات کرتا ہوں، ریاضی کی بات کرتا ہوں، سارے پروفیسر بھی کرتے رہتے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، اور امام احمد رضا پر مقالات لکھے جا رہے ہیں، لیکن سنو عرفان شاہ سے ایک جملہ سنو ایک جملہ، امام احمد رضا لوگارسم کی وجہ سے امام نہیں بنا، جفر کی وجہ سے امام نہیں بنا، تکسیر کی وجہ سے امام نہیں بنا، حیت و ہنسا و قلیدس کی وجہ سے امام نہیں بنا۔ جس جذبہ وفا نے اسے امام بنایا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ محبت ہے، میں نے کہا نہیں، محبت بھی صرف آپ نہیں کرتے، حضور کے عاشق بھی کروڑوں ہیں، اس سے بھی کچھ بڑھ کے بات ہے۔ سن رہے ہو؟ سناؤں کہ تنگ بیٹھے ہو؟ اور بولو، مجھے بڑی مصروفیت ہے، میں نے صبح 10 بجے بھی تقریر کرنی ہے کوٹ سرور پر، اس لیے میں سنو تو سناؤں۔ بھائی سن رہے ہو؟ آج آپ کو بتا رہا ہوں، مجدد تو وہ ہیں ہی، بتا چکا میں 5000 علماء کا فیصلہ، لیکن کس جذبے نے امام بنایا؟ میرا محبت کی وجہ سے بھی نہیں۔ کیوں؟ محبت میں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے بھی کوئی کم نہیں ہے، محبت میں اعلی حضرت مجدد گولڑوی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ہاں، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان میں کون بڑا عاشق ہے، ہمارا یہ منصب ہی نہیں ہے، ہم نوکر ہیں۔ محبت تولنے کی چیز نہیں،
یہ تو حضور جانے یا حضور کا رب جانے، ہمیں تولنے کا حق نہیں. یہ محب ہیں سارے. جس چیز نے احمد رضا کو امام احمد رضا بنایا وہ پیارے مصطفیٰ کے دشمنوں اور گستاخوں سے نفرت کا جذبہ ہے. زور سے بولو. اور مجھے کہنے دو کہ اس وصف میں نہ امام احمد رضا کے عصر میں کوئی ان کا شریک تھا، نہ ان کے بعد کوئی ان کا شریک تھا. اس میں امام احمد رضا یکتا ہے. جتنا محاسبہ اس نے کیا ہے اس کے قریب قریب بھی کوئی گستاخوں کا محاسبہ نہیں کر سکا ہے. زور سے یہی وجہ ہے کہ جس بزرگ کا مرضی ہے نام لے لو، تکفیر بھی کی ہو. دیکھو نا، تکفیر سے ہی زیادہ تکلیف ہے نا ان کو. بے شک تکفیر بھی کی ہو تب بھی آپ کہہ سکتے ہو مولانا امجد علی برداشت ہے، سید دیدار علی شاہ محدث الوری برداشت ہے، صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی برداشت ہے، حضرت شاہ عبدالسلام جبل پوری برداشت ہے، حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی برداشت ہیں، مولانا ارشاد حسین رام پوری برداشت ہیں، شاہد ہدایت اللہ جبن پوری برداشت ہیں، حضرت مولانا معین الدین عثمانی اجمیری برداشت ہیں. یہ مولانا معین الدین ہے جن کی بات کر رہا ہوں، برداشت ہیں. مولانا شاہ احمد رضا پر ہائے مر گئے. نہیں سمجھ آئی. گل سمجھا تو کرو یار، سمجھا کرو. ایک دفعہ بات کو دہرانے سب کو سمجھ آ جائے. پھر دہراتا ہوں، سن لو. دسو با نقصان تے بڑا پیرا کیتا ہے نا بابیاں دا، یہی سمجھ دیو نا. دربار بنا کے سارے مرید کیتے نے بندے انہاں کیتا ہے نا. بدی شرط ہے تسی نہ لے لو. آکھو پیر صاحب گولڈا شریف تے تھوڑا جا منہ بٹھا کے نا ٹھیک ہے. آکھو پیر صاحب علی پور شریف ٹھیک ہے. پیر صاحب کوٹ مٹھڑ شریف ٹھیک ہے. میں کہ پیر صاحب موڑا شریف ٹھیک ہے. پیر صاحب شرک پور شریف چلو ٹھیک ہے. میں آ گیا بریلی شریف مر گئے. میں آ گیا اندر گاڑی پانو تو یار داد دینے کا بھی طریقہ نہیں. کوئی تو سمجھ نہیں گل سننے دی سمجھ کوئی. رسول اللہ میں کیا جی علمن واللہ شریف ہائے. میں کیا حیات الاموات ہائے. نہیں سمجھ آئی. وہ اللہ زدی تصانیف دا نام لینا پیا. علمن واللہ ہائے، حیات الاموات ہائے، فتاوی رشدیہ شریف 33 جلد ہائے. میں کہ مولوی جی کلانجے کہ درد گردے ہائے ہائے. ایک ادی پیڑا سنیا کرو تو ان پتہ لگے. تسی آپ ہی الجھتے رہندے ہو. او اللہ حضرت سننا تا کی اللہ حضرت سن مولوی سن تو ان اپنی ماریاں نہیں چھڈدیاں پئیاں. تانوں پتہ نہیں اگلیاں دا حال ویکھو. مولوی سن اے مولوی سن انج لگدے نیزے ٹھکے پے. ہائے ہائے قبراں وچ بھی اجے رلدے نے پے. ہائے میں کہ تھانوی صاحب او کہ اللہ نے آئے
میں کہ ننوتوی صاحب او لوے مر گئے. تانوں پتہ نہیں ہے کدی پڑھیا کرو انہاں دی کتاباں تانوں سمجھ آوے. اے ہر آئے دے پیچھے میں انہاں دی ایک ایک کتاب پیش کر سکنا قسم خدا دی. اے انجی آئے نہیں پیا کردا. ننوتوی نوں پوچھو پھوڑے ہر دکھ دے او مینوں ہاتھ نہ لئی میں مر گئی. مرتضی حسن دربنگی اشدلد آلوے خان صاحب نہیں چھڈیا کدائیوں دا سن. ہائے ہائے ہائے. میں پوچھا امام اہل سنت کیتا کیجے. ہائے ہائے کتنے گیا مفتی مختار علی رضوی. میں پوچھنا احمد رضا کیتا کیا اور مینو پنڈی والےاں نو دسن تے دے کیتا کیا. اینا تیز تے کوئی لون بھی نہیں جنہ انہاں دے